دوستو، ڈیجیٹل میڈیا کا یہ دور ہے، میں بھی اس کا حصہ ہوں. میں جو آپ کے سامنے باتیں کرتا ہوں وہ یعنی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. ہر آدمی اب اس میڈیم کو استعمال کر سکتا ہے. اچھا، اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ استعمال کیسے کر رہے ہیں. سب کو حق ہے جس کا جو چاہے جس موضوع پر بات کرے. اگین جو میں بھی یہی کر رہا ہوں، بہت سے لوگ کر رہے ہیں، اور یہ ایک دلچسپ دور سے ہم گزر رہے ہیں. ابھی میں اپنے فیس بک فیڈ پہ دیکھ رہا تھا کہ کوئی 2 دن میں نے جان ایلیا پر کوئی 4 یا 5 پروگرام دیکھے، ان کے ٹکڑے جو ریلز چلتی ہیں وہ دیکھی. اور ایک بہت کچھ صحافی تھے، وہ بات کر رہے تھے جان ایلیا پہ. ایک کوئی خاتون تھی، وہ بات کر رہی تھی جان ایلیا پہ. کوئی پوڈ کاسٹ تھی، اس میں بات ہو رہی تھی. ایک نوجوان تھا. اس طرح سے سلسلہ چل رہا تھا. اور اچھا، ظاہر ہے میں جان صاحب، آپ سب جانتے ہیں کہ میں بھی میرا تو وقت گزرا ان کے ساتھ تھوڑا سا، اور میں بات بھی کر چکا ہوں ان پہ کئی دفعہ. لیکن اور اگین میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، آپ ہر آدمی کو ہر موضوع پہ بات کرنے کا جو بھی تہذیب کے دائرے میں ہے حق ہے بات کرنے کا. لیکن میں یہ عرض کرنا ہی چاہ رہا ہوں کہ جب آپ شاعر پہ، کسی بڑے شاعر پہ، کسی بڑے تخلیق کار کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں، بڑے تخلیق کے بارے میں، مطلب ایک تو درمیانے درجے کے بہت سارے ہوتے ہیں زیادہ تر، لیکن جو بڑے تخلیق کار ہوتے ہیں، جو جن کا کام عہد پر محیط ہوتا ہے یا اثر انداز ہوتا ہے، اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے ذرا سا یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کا جب آپ کوئی ایک پہلو پکڑ لیں گے. میں نے دیکھا یہ کہ 3-4 پروگرام جو دیکھے، لوگ جان ایلیا سے ان کو ایک طرح کا، فار وانٹ آف اے بیٹر ورڈ، میرے پاس کوئی دوسرا لفظ نہیں تو میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، باغی سمجھتے تھے ان کو. باغی کے ذیل میں سمجھ لیں آپ. باغی نہیں تھے لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو اگر آپ صرف ان کا ایک پہلو پکڑ لیں گے کہ وہ جناب ایسے تھے، اور ان کا یہ اعتقاد، اس چیز کے بارے میں یہ کہنا تھا، اور اس چیز کے بعد اس کو مانتے تھے اور اس کو نہیں مانتے تھے، کوئی ایک پہلو پکڑ لیتے ہیں تو اس بڑے تخلیق کار کے ساتھ ذرا سی زیادتی ہوتی ہے. وہ ایسے کہ بڑا تخلیق کار جو ہوتا ہے وہ 1 ڈائمینشنل نہیں ہوتا. اس کی شاعری، اس کی تخلیق کے کئی پہلو ہوتے ہیں، تبھی وہ بڑا تخلیق کار بنتا ہے. کسی ایک پہلو کی وجہ سے نہیں بنتا. یا اگر ان کی شخصیت میں کوئی اچھوتا پن ہے، کوئی ایکسنٹرسٹی ہے، کوئی عجیب، کوئی ایسی حرکتیں کرتے ہیں وہ جو نوٹس کی جاتی ہیں، تو وہ ان کو بڑا تخلیق کار نہیں بناتا. ان کی تخلیق وہ جو کئی جس کے کئی پہلو ہوں، جس کے کئی زاویے ہوں. اور جان صاحب کی شاعری کا کوئی ایک پہلو نہیں تھا. جان صاحب کی شاعری کے بہت سارے پہلو ہیں، اور میں کچھ پہ تو میں بھی بات کر چکا ہوں. تو ایک یہ ذہن میں رکھے، وہ رضا فاضلی کا شعر میں بہت پڑھتا ہوں کہ ہر آدمی میں ہوتے ہیں 10-20 آدمی، جس کو بھی دیکھنا ہو کئی بار دیکھنا. اور بڑے تخلیقات کے اندر تو 10-20 کیا، والٹ کسی کا کہنا تھا نا، واٹ if I contradict myself, I contain multitudes. تو سوچ یہ لیں کہ ایک بڑا آدمی جو ہے وہ کسی ایک زاویے سے تخلیق نہیں کر رہا، شعر نہیں کہہ رہا. جان صاحب کی ایک تو یہ پہلو ہے. جان صاحب کے بہت سارے پہلو ہیں یعنی شاعری کے، جس میں ہجرت بھی ایک پہلو ہے، جس میں عشق کا پہلو ہے، جس میں وحشت ہے، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے بہت سارے موضوعات ہیں. پھر جب آپ بار بار زور اس بات پہ دے رہا ہوں، کسی ایسے شاعر پہ جو بڑے شاعروں میں شمار ہوتا ہے، اس پر بات کریں گے تو ذرا سا آپ یہ بھی طے کر لیں کہ آپ شعر وزن میں پڑھنا سیکھ لیں. کم از کم اتنا تو کریں. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ہر آدمی کو وزن میں شعر پڑھنا چاہیے جو بھی پروگرام کر رہا ہے شاعری پہ، لیکن جب آپ ذرا سا تقاضا یہ ہے کہ جب آپ کسی بڑے آدمی پہ بات کر رہے ہیں، بڑے شاعر پہ، تو کم از کم آپ شعر، یعنی اگر آپ مثال کے طور پر روح پیاسی کہاں سے آتی ہے، یہ اداسی کہاں سے آتی ہے، تو اس کی جو بہ ہے اس کو ذہن میں رکھیں اور اس کو وزن میں پڑھیں. تب یہ معلوم ہوگا کہ آپ جس شاعر پہ بات کر رہے ہیں، آپ کو نہ صرف شاعر کی شاعری کا علم ہے، بلکہ آپ کو جو ٹیکنیکلٹی انوالو ہوتی ہے، ٹیکنیک جو انوالو ہوتی ہے شاعری کے ساتھ، اس کا بھی علم ہے. کچھ باتوں کا خیال رکھیں
ورنہ لائکس اور سبسکرائبر تو آپ کے پاس بہت ہیں، اور آپ کے چاہنے والے سب کے بہت ہیں یہاں، اللہ ان کو مزید کامیاب کرے. لیکن ذرا سا شاعر کو ذہن میں رکھ لیں، شاعری کو ذہن میں رکھ لیں، ٹیکنیک کو ذہن میں رکھ لیں، وزن میں شعر پڑھیں، اور کچھ نہیں. شکریہ.